بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو 2 سے 3 تین لیکچر ریٹن میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کیے تھے، اور وہ رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے ہی تھے، لیکن اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کے مجھے پرسنلی اس میں آئے تھے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ویڈیو ریکارڈ کی جائے، تو اس حوالے سے میں رپورٹ کے حوالے سے ہی جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں آپ لوگ ویسے اس میں پڑھ چکے ہوں گے، اس کو فردر میں بس بریفلی ڈسکس کرتا جاؤں گا، اس کے بعد آپ ذرا انہیں ٹچ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی، اس میں سب سے پہلے تھا ٹائٹل۔ تو اس کے اندر اب دیکھیں ٹائٹل اور ٹائٹل پیج کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پورا یہ والا سیکشن جو ہے ٹائٹل پیج کا، یہ زیادہ تر ان رپورٹس میں لکھا رہتا ہے جس میں جب رائٹر کوئی رپورٹ لکھے ہو وہ 70-80 پیج کی تقریباً ہو یا 50 پیجز کی ہو، کیونکہ بہت زیادہ لانگ رپورٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف 4 سے 5 پیجز کی رپورٹ لکھیں گے، جس کے اندر ہم اپنی خاص چیزوں کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ٹائٹل لکھ لیں۔ ٹائٹل کو بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹائٹل کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹائٹل۔ جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر دیکھیں آپ، ٹائٹل کبھی کبھی جو ہے بہت زیادہ ورڈنگ کا بھی ہوتا ہے، 2-3 لائنوں کا بھی ہو رہتا ہے ٹائٹل، لیکن اس میں دیکھیں ٹائٹل جو ہے صرف اور صرف اس کے اندر ہوگا اس کا ٹائٹل۔ اب چلتے ہیں ہم ذرا اس کے ایبسٹریکٹ کی طرف۔ ایبسٹریکٹ کو مختصر سے ہم نے جب بیان کیا تھا، تو اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں کنٹینٹ لسٹ بھی لکھی ہوئی۔ کنٹینٹ لسٹ بھی یہ اسی لانگ رپورٹ رائٹنگس میں ہوتی ہے جو زیادہ تر مطلب 50 پیجز پر 80 پیجز یا مطلب 100 پیجز کی بھی جو مطلب رائٹنگس ہوتی ہیں، رپورٹ رائٹنگس۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایبسٹریکٹ۔ ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی اینڈ میں بھی لکھا رہتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ تمام کام ہو جانے کے بعد اینڈ میں لکھا رہتا ہے ایبسٹریکٹ۔ اور اس ایبسٹریکٹ کے اندر یہ سمجھ لیں کہ پوری رپورٹ کے اندر جو آپ نے کام کیے ہوتے ہیں، جو اسٹیپس لیے ہوتے ہیں، اس کو سمری کے طور پر آپ پیش کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والے صرف پہلی نظر میں دیکھ لئیے کہ اس کے اندر اس رپورٹ میں اس کو کیا کیا چیزیں ملیں گی پڑھنے کو۔ اس کے بعد ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن کے اندر دیکھیں اب آپ نیچے ہم چلتے ہیں، اس کے اندر آپ کو مطلب پوائنٹس سلیکٹ کرنے ہوں گے، وہ یہ ٹاپک کو آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، لیکن ٹاپک جو ہوگا اس کے ورڈنگ سیم نہیں ہوگی، جو سیم ورڈنگ آپ استعمال کر رہے ہیں ٹاپک میں یہ چینج ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے کس نے آپ کو یہ رپورٹ لکھنے کو کہی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے پروفیشن کو یا اس کے عہدے کو آپ کیا کریں گے، اس میں ایڈریس کر دیں گے، اس میں بتا دیں گے، اور پھر کیوں لکھ رہے ہیں رپورٹ یہ بھی آپ اس کے اندر ڈسکس کر دیں گے، یعنی کہ 2-3 لائنوں کے اندر اس کو آپ ڈسکس کرتے چلے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹرمز آف ریفرنس اور بریف آؤٹ لائن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر خاص طور پر یہ پھر دوبارہ سے وہی بات کہوں گا کہ لانگ رپورٹس جو بہت زیادہ لانگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹرمز آف ریفرنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ ریزن بتا دیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا بریف آؤٹ لائن اور یا بیک گراؤنڈ، یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ اس کے اندر بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں کام کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے اندر اس کے اوپر کون سی اسٹڈیز وغیرہ ہو گئی تھی، تو پھر آپ کا دھیان اس کے اوپر اس رپورٹ رائٹنگ کے اوپر کیسے گیا کہ اس پر آپ رپورٹ لکھیں۔ اچھا اس کے بعد میتھڈ کے علاوہ میتھڈ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم جیسے فار ایگزامپل اب یہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو اس نے میتھڈ استعمال کیا ہوا ہے، اس نے میتھڈ استعمال کیا ہے کوالیٹیٹیو، یعنی کہ اس نے تمام اپنا ڈیٹا ریپریزنٹ کیا ہے، اس کو انٹرپریٹ جو ڈیٹا کو کیا ہے، یعنی کہ وہ کوالیٹیٹیو ہے، یعنی کہ اس نے کوئی نمبرنگ وغیرہ کے اندر اس کے اندر ڈیٹا پٹ نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ان 2-3 چیزوں کو اور یہ جو پوائنٹس ہیں اس کو بھی آپ بے شک چھوڑ دیں، یہاں تک آپ جو ہے کور کر لیں، یعنی کہ 1 2 3 4 اور یہ 5 یہ آؤٹ لائن والا، یعنی کہ 5 پوائنٹس کو آپ جو ہے انٹروڈکشن میں انکلوڈ کر دیں۔ اب چلتے ہیں مین چیز جو ہے اس کی، وہ ہے ڈسکشن۔ ڈسکشن سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ریزلٹس کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے جو رپورٹ لکھی ہے یا جو ریسرچ کی ہے، جو بھی آپ نے کام کیا اس کا ریزلٹس کیا ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی سے انٹرویو لے لیا،
اب یہ نہیں بتائیں گے آپ اس کے اندر کہ میں نے انٹرویو یہ رکھا اور اس کے اندر سوال یہ رکھے اور اتنی دیر میں انٹرویو لیا، ایسے نہیں، بلکہ اس انٹرویو لینے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں ان ریزلٹس کو ڈسکس کر لیں گے کہ بھئی یہ سوال میں نے پوچھا تو اس سوال کے جواب میں انٹرویو نے ان کے جو انٹرویو بھی تھا اس نے مجھے یہ جواب دیا، اور اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا، فار ایگزامپل اس طریقے سے جو ہے نا مطلب آپ کیا کریں گے، ڈسکس کرتے رہیں گے اپنے ریزلٹس کو. ابھی لیکن اس کے اندر اس نے ایک یہ ٹرائنگل بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر سوری کون بنائی ہے، ٹرائنگل نہیں کون بنائی اس نے. اس کے اندر دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن، پھر نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ، پھر نیکسٹ موسٹ، اور اس طریقے سے یہ انفارمیشن اس نے رکھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ لانگ رپورٹس کے اندر ہم یہ انکلوڈ کرتے ہیں. لانگ جو بہت زیادہ لانگ رپورٹس ہوتی ہیں اس کو ہم فردر ہم جو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں چیپٹرز کے اندر، انٹروڈکشن ڈسکشن کے اندر، اور اس کے اندر ہم یہ فردر ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارا یہ. اس کے بعد اینڈ میں ہے آپ کا کنکلوژن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی، اس کے مختصر کر کے پھر دوبارہ سے آپ جو تمام آپ نے کام کیا ہوتا ہے وہ کنکلوڈ کر کے لکھ دیتے ہیں کس میں اپنے کنکلوژن کے اندر. تو یہ تھی رپورٹ آپ کی. اب اس کے فار ایگزامپل یہ تو میرے پاس جو ایک رپورٹ موجود ہے یہ انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر پر ہے، لیکن آپ بھی کوئی رپورٹ لکھ سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کو جیسے فور ایئر جب آپ اسٹڈی مکمل کر لیں گے آپ کو ایک پروجیکٹ بنانا ہوگا. اس پروجیکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو مطلب ایک ریسرچ کرنی پڑتی ہے کچھ بھی. فار ایگزامپل بنانا پروجیکٹ سبمٹ کرانا تھا، اس کے اندر کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے آپ کا، یا کوئی بھی ایریا آف اسٹڈی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک ایریا آف اسٹڈی جو ہے وہ ہے آپ کا سافٹ ویئر مطلب ڈیولپنگ ہے. اس کے اندر سافٹ ویئر جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس کے اندر تمام جو ہے مطلب آپ نے جو اسٹیپس وغیرہ لیے ہیں، جو جس طریقے سے کام کیا اس کو جو مطلب آپ یہ ایک مطلب ڈیفائن کر دیں ایک رپورٹ کے اندر. اب رپورٹ کیا ہوتی کیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ جب آپ پروجیکٹ بالکل تیار کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروگریس رپورٹ بھی ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹ اینڈ میں دی جاتی ہے. مطلب آپ نے پورا پروجیکٹ اپنا مکمل کر لیا، اس کے اینڈ میں آپ اپنی رپورٹ پیش کر دیتے کہ بھائی ہم نے یہ رپورٹ اپنا پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے. اور اس کے اندر وہ تمام کام جو مطلب پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے کیے ہوتے ہیں وہ تمام کو ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں اور انہی اسٹیپس کے ذریعے. تو امید کرتا ہوں یقیناً آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.